الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اعتکاف کی فضیلت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کے لغوی معنی کسی جگہ ٹھہرنا، قیام کرنا۔ شرعی اصطلاح کے اندر اعتکاف کہتے ہیں آدمی دنیاوی کام کاج کو چھوڑ دے، مصروفیات سے الگ ہو جائے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور مسجد کے اندر آ کر عبادت کی نیت سے قیام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت توجہ کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا رنگ نرالا ہو جاتا، اور جس وقت آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کے لیے کمر کس لیتے، رات کو جاگتے، گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال باوجود اس کے کہ آپ بہت مصروف انسان تھے، اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے اعتکاف نہیں بیٹھ سکے تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے 10 دنوں کے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے 2 فائدے ذکر فرمایا کہ اعتکاف کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ آدمی مسجد کے ماحول میں ہونے کی وجہ سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ذکر فرمایا کہ اس کی نیکیاں ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتی ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتی رہتی ہیں۔ کہ جب اعتکاف کے اوپر نہیں تھا، لوگوں کی خدمت بھی کرتا تھا، عیادت بھی کرتا تھا، جنازوں میں بھی شرکت کرتا تھا اور باقی دین کے امور بھی سر انجام دیتا تھا، لیکن اعتکاف میں بند ہونے کی وجہ سے اب وہ ان کاموں کے لیے نہیں جا سکتا، تو نہ جانے کے باوجود اس کے نامہ اعمال کے اندر ان نیکیوں کا اجر درج ہوتا رہتا ہے۔ اعتکاف کا وقت 20 رمضان کی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے۔ جس بندے کے اعتکاف کا ارادہ ہو تو 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے اس کو چاہیے کہ مسجد کے اندر پہنچ جائے اور اعتکاف کا وقت چاند کے نظر آنے تک رہتا ہے۔ اعتکاف کے اندر انسان اپنی روحانیت کو بڑھا سکتا ہے، للہیت کو بڑھا سکتا ہے، اپنے اندر اتنا تقویٰ پیدا کر سکتا ہے کہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی وہ رحمان کی بہترین عبادت کر سکے اور شیطان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اعتکاف کے اندر انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، انسان اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا منصوبہ بنا سکتا ہے، نفلی عبادات کو سر انجام دینے کی سعادتیں حاصل کر سکتا ہے۔ تہجد کی نماز کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز اس نماز کو کہا جاتا ہے جو رات کو نیند توڑ کر پڑھی جاتی ہے۔ اس کا بہترین وقت رات کا پچھلا پہر ہے، رکعتوں کی تعداد 8 ہوتی ہے۔ اگر انسان 2 یا 4 پڑھ لے تب بھی تہجد پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ نفل نمازوں کے اندر ایک نماز اشراق کی نماز ہے جو سورج کے نکلنے کے 10 یا 15 منٹ کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ اس کی رکعتوں کی تعداد 6 ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت اشراق پڑھ لے تب بھی اشراق پڑھنے کی فضیلت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی اور پھر وہاں پر بیٹھا رہا، ذکر فکر کے اندر مشغول رہا، پھر جس وقت سورج نکل آیا
اور اس کے 10-15 منٹ کے بعد اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے، اشراق پڑھی، تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب اللہ رب العالمین دے گا۔ نفلی نمازوں کے اندر ایک اہم نماز چاشت کی نماز بھی ہے، جس کا افضل وقت سورج کے نکلنے کے 2-2.5 گھنٹے بعد شروع ہو جاتا ہے، جو زوال تک رہتا ہے۔ چاشت کی نماز کی رکعتوں کی تعداد 12 ہے۔ اگر آدمی 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، تب بھی اس کو یہ اجر و ثواب نصیب ہو جائے گا، چاشت پڑھنے والوں کے اندر اس کا شمار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جس بندے نے دن کے ابتدائی حصہ کے اندر نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ بقیہ دن بھر کاموں کے لیے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کے امور انتہائی آسانی کے ساتھ سر انجام پائیں گے۔ نفلی نمازوں کے اندر اوابین کی نماز بھی ہے، جو مغرب کی 2 سنتوں کے بعد ادا کی جاتی ہے، جس کی رکعتوں کی تعداد 6 ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے چچا، کیا تم کو ایک تحفہ نہ دوں؟ اور پھر فرمایا وہ تحفہ صلاۃ تسبیح کا ہے، بڑی نماز کا ہے۔ اے میرے چچا، اگر اس کو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ بتلایا، اور روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ میرے چچا، ہو سکے تو روز صلاۃ تسبیح پڑھا کرو، روز نہ پڑھ سکو تو ہر جمعہ کو نہ پڑھ سکو تو سال کے اندر بھی ایک دفعہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ ہی لو۔ آدمی اعتکاف کے اندر صلاۃ توبہ پڑھ سکتا ہے، صلاۃ الحاجہ پڑھ سکتا ہے، بالخصوص سحری کے وقت اور رات کے پچھلے پھر اپنے آپ کے لیے، امت کے لیے وہ دعائیں مانگے۔ اعتکاف کے دوران کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، درود شریف کو پڑھنا چاہیے، اور اعتکاف کے اندر مطالعہ کر کے انسان اپنے علم کو مزید بڑھا بھی سکتا ہے۔ اور اعتکاف کے اندر ایک اور چیز جس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید عظیم الشان کی تلاوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک حرف پڑھا اس کو 1 نیکی ملتی ہے، اور جو 1 نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے اور میم علیحدہ ہے۔ گویا کہ جو آدمی الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے اس کو 1 نہیں، 10 نہیں، اس کو 30 نیکی ملتی ہیں۔ اور جب رمضان ہو تو نیکیوں کا یہ نصاب مزید بڑھ جاتا ہے۔ جو آدمی اعتکاف کی سعادت حاصل کر لے گا وہ بہت زیادہ اجر و ثواب پانے والا بن جاتا ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، بستی کے اندر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سارے مجرم ہوں گے، لیکن اگر چند افراد بیٹھ جائیں تو یہ سب کی طرف سے کفایت کرنے والا ہو جائے گا۔ جو آدمی اعتکاف بیٹھے گا وہ شب قدر کی فضیلت کو بھی پا سکتا ہے کہ جس بندے نے ایک رات کے اندر، جو شب قدر کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی، تو اس کو 1000 مہینوں سے زائد عبادت کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔